اب یہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ شیخ حسینہ واجد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ عرصہ دراز سے یہ اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئی تھیں اور اپنے مخالفین کو شکست دے کر بارہا یہ الیکشن جیتی اور کافی عرصے سے حکومت میں تھیں، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ 300 طلبہ جاں بحق ہو گئے تھے ان مظاہروں میں، کئی افراد زخمی ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے غیر ملکی میڈیا سے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں کیونکہ انتظامی طور پر وہ اس صورتحال پر قابو کر سکیں، ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں غیر ملکی میڈیا سے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ واضح رہیں کہ برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد ڈھاکہ میں اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو گئی ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں خبر رساں ایجنسی کے مطابق کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف اب سے کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے اور عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ یہ جو مناظر آپ ڈان نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام مظاہروں کا ہیں جو گزشتہ کئی دنوں سے بنگلہ دیش کی صورتحال میں جو ہے وہ صورتحال افسوسناک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا ان پر کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ حکومت مخالف مظاہروں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 300 تک ہو چکی ہے، کئی افراد زخمی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سلسلہ تب شروع ہوا تھا کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل نہیں کیا گیا، پریشر کے ذریعے حل کیا گیا، جس پر طلبہ تنظیموں کی جانب سے مزید ایگریشن آیا۔ واضح رہے کہ اس حکومت کی جانب سے طلبہ پر شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز بھی تھے، اور اسی صورتحال نے اس تمام تر صورتحال کو مزید تشویشناک کر دیا، اور اب تک یہ کئی روز سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب تک طلبہ کی تعداد 300 ہو چکی ہے، کئی افراد زخمی ہیں۔